شام میں جس تیزی کے ساتھ صدر بشار الاسد کی حکومت کے مخالف باغیوں کو کامیابیاں ملی ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ جس وقت باغی جنگجو شامی شہر حما میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت بھی حکومتی عہدیداران اور ان کے حامی یہی سوچ رہے تھے کہ ملک کی فوج ان حملہ آوروں کو روکنے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن کچھ ہی دیر بعد شامی فوج کی جانب سے تسلیم کیا گیا کہ انہوں نے پسپائی اختیار کر لی ہے اور اس شہر کا کنٹرول باغی گروپس کے پاس چلا گیا ہے۔ شام میں باغیوں نے ایک ہی ہفتے میں 2 بڑے شہروں پر قبضہ کر لیا اور باغی گروپ ہیئت تحریر الشام کی قیادت میں ان جنگجوؤں کا اگلا نشانہ اب حمص ہے۔ ہزاروں لوگوں نے متوقع لڑائیوں کے پیش نظر پہلے ہی سے حمص سے دوسرے مقامات پر منتقل ہونا شروع کر دیا تھا، جبکہ موجودہ حالات میں صدر بشار الاسد اور ان کے حامی روس اور ایران کے لیے مزید مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ حماس اسٹریٹجک اعتبار سے حما اور حلب سے زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس کے مغرب میں وہ علاقے موجود ہیں جنہیں بشار الاسد کے خاندان کا گڑھ کہا جاتا ہے، جبکہ اس کے جنوب میں شامی دارالحکومت دمشق بھی واقع ہے۔ ہیئت تحریر الشام گروہ برسوں سے شمال مغربی صوبے ادلب میں اپنی طاقت کو بڑھا رہا تھا اور گزشتہ ہفتوں کے دوران اس کی کامیابیوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ بشار الاسد کی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہوگا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ہیئت تحریر الشام کے سربراہ ابو محمد جولانی نے تصدیق کی ہے کہ باغیوں کا مقصد بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنا ہے۔ اب ساری کی ساری توجہ ایک بار پھر سے شامی صدر بشار الاسد پر مرکوز ہو گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بشار الاسد اب بھی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کی سکت رکھتے ہیں یا پھر نہیں؟ ماضی میں بھی شامی فوج تقریباً یہ جنگ ہار گئی تھی، لیکن بیرونی طاقتوں کی مدد کے سبب بشار الاسد اقتدار میں قائم رہنے میں کامیاب رہے تھے۔ شامی فوج میں شامل اہلکاروں کی تنخواہیں کم ہیں، ان کا مورال بھی کمزور ہے اور اکثر اہلکار فوجی ملازمت چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی حلب اور حما میں شامی فوج ناکام ہوئی، صدر بشار الاسد نے ایک حکم نامے کے ذریعے فوجی اہلکاروں کی تنخواہ میں 50% اضافہ کیا، لیکن صرف یہ قدم شامی صدر کی کامیابی کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ حماس میں شامی فوج کو روسی فضائیہ کی بھی مدد حاصل تھی، تاہم یہ مدد بھی ناکافی ثابت ہوئی۔ یوں کہہ لیجئے کہ روسی طیاروں کی جانب سے ماضی کے مقابلے میں اس طرح شامی فوج کو کم مدد فراہم کی ہے، جس سے یہ قیاس آرائیاں جنم لے رہی ہیں کہ شاید روس اس مرتبہ شامی حکومت کے لیے کوئی بڑا کردار ادا نہ کر پائے گا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ روس اب تقریباً 3 سال سے یوکرین کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور اس کی تمام عسکری طاقت وہاں استعمال ہو رہی ہے، جبکہ روس کے پاس اب بھی بشار الاسد کی حمایت کرنے کی وجہ موجود ہے۔ ماضی میں صدر ولادیمیر پوٹن نے شام کی جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا، جبکہ امریکہ سمیت مغربی طاقتیں اپنے وعدوں کے باوجود باغیوں کی زیادہ مدد نہیں کر پائی تھیں۔ شامی شہر تطروس میں روس کا واحد بحری اڈہ بھی واقع ہے، جو کہ بحیرہ روم میں اکلوتا روسی اڈہ ہے۔ اگر شامی باغی حماس کا کنٹرول سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے تطروس کی راہیں بھی کھل جائیں گی، جس کے سبب روسی بحری اڈے کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ایسے میں روس بشار الاسد کے لیے اپنی سیاسی اور اسٹریٹجک حمایت جاری رکھے گا۔ اس تنازع میں ایک اور بڑا سوالیہ نشان ایران اور اس سے منسلک عسکری گروپس پر ہے، جنہوں نے ماضی میں بشار الاسد کا اقتدار قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ حزب اللہ کے نئے سربراہ نعیم قاسم کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ وہ شامی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور صدر بشار الاسد کے خلاف سازش میں اسرائیل اور امریکہ ملوث ہیں۔ تاہم حزب اللہ کے رہنماؤں کی شہادتوں کے بعد لبنانی تنظیم خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہے اور ماضی کے مقابلے میں کمزور بھی ہو گئی ہے۔ تاہم یہ بات واضح ہے کہ حزب اللہ اب بھی شامی حکومت کی حمایت کرنے کے لیے پرعزم ہے اور لبنان میں شامی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق حزب اللہ کے فوجی دستے شام میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں انہیں حمص میں تعینات کیا جائے گا۔ جہاں تک بات رہی ایران کی، تو وہ اس وقت خطے میں براہ راست یا اپنی پراکسیز کے ذریعے کسی سے بھی ٹکراؤ سے گریز کر رہا ہے۔ اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ شاید ایران اس مرتبہ تمام تر عسکری طاقت صدر بشار الاسد کے حق میں استعمال نہ کر پائے گا۔ ایسی بھی افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ شاید عراق سے طاقتور مسلح گروہ شام میں حکومت کی حمایت میں اتر جائیں، لیکن ملک کے طاقتور رہنما مقتدی صدر نے اس حکمت عملی کی مخالفت کر دی ہے۔ ایسے میں صدر بشار الاسد کی کامیابی کا تمام تر دار و مدار شامی فوج اور اپنے اتحادیوں پر ہے۔ دوسری جانب شام میں باغی گروپس میں بھی آپس میں تقسیم پائی جاتی ہے۔ ہیئت تحریر الشام کے علاوہ وہاں کردش مسلح گروہ اور دیگر تنظیمیں بھی متحرک ہیں۔
شامی حکومت کے مخالف گروپس میں نام نہاد دولت اسلامیہ بھی شامل ہے، جو کہ ملک میں جاری کشیدگی سے فائدہ اٹھا کر ملک کے صحرائی علاقوں میں ایک بار پھر سے خود کو مضبوط کر سکتی ہے۔ ماضی میں صدر بشار الاسد کی کامیابی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے مخالفین آپس میں اتحاد قائم رکھنے میں ناکام رہے تھے۔ اس وقت بھی یقیناً وہ اور ان کے حامی یہی امید کر رہے ہیں کہ ان کے مخالفین کے درمیان یہ اختلافات قائم رہیں۔ اس وقت اقلیتی برادریوں میں بھی صدر بشار الاسد کی حمایت برقرار ہے۔ وہ ہیئت تحریر الشام اور دیگر جہادی تنظیم کو اپنے لیے بڑا خطرہ تسلیم کرتے ہیں۔ ہوئیت تحریر الشام میں اپنی راہیں القاعدہ سے جدا ضرور کر لی ہیں، لیکن اب بھی بہت سے لوگ اسے القاعدہ کا حصہ ہی تصور کرتے ہیں۔ آخر میں صدر بشار الاسد کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار بیرون ملک اتحادیوں کی مدد پر ہی ہوگا۔ 4 سال پہلے روس، ایران اور ترکی کی جانب سے شام میں جنگ بندی پر معاہدے سے اتفاق کیا تھا، لیکن گزشتہ دنوں میں تیزی سے بڑھنے والی کشیدگی کے باعث شاید ان کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ یہ طاقتیں بہت جلد اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں گی اور یہ سوچیں گی کہ صدر بشار الاسد ان کے مفادات کے لیے اب بھی ضروری ہے یا نہیں۔